کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا معروف ترجمہ آپ احباب سب جانتے ہیں کہ میرا محبوب کل عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہے۔ تو میرے احباب، اس کے ساتھ میں نے ایک آیہ کریمہ کا حصہ ملایا ہے سورہ احزاب کا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ تو رحمت کا اور شاہد کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اور خوبصورت ربط ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی دو صفات ہیں۔ تو میرے احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے ایک تو رحمت کہا ہے اور دوسرا شاہد کہا ہے۔ تو رحمت کا معنی تو آپ جانتے ہیں، شاہد کا معنی بھی آپ کو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس کے بہت سارے معانی ہیں، ان میں سے اس کا ایک معنی ہے کہ دیکھنے والا۔ کیا کرنے والا؟ دیکھنے والا، نظر رکھنے والا۔ تو احباب گرامی، چونکہ دیکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے دیکھے کہ جس کو دیکھ رہا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے، اس کو شاہد کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جیسے میں آپ کو یہ کہہ دوں بھئی یہ میرا کیمرہ ادھر پڑا ہے، تو حافظ صاحب آپ اس پہ ذرا نظر رکھیے گا، اور جب میں واپس آؤں تو کیمرہ موجود ہی نہ ہو، تو حافظ صاحب سے میں پوچھوں کہ حافظ صاحب وہ کیمرہ کہاں گیا ہے؟ آپ کو میں نے کہا تھا نظر رکھیے گا، تو حافظ صاحب کہیں جی نظر تو میں نہیں، آنکھ تو میں چپکی نہیں، نظر تو میں رکھی، لیکن میں ویکھیا کہ ایک بندہ آیا تو لے کے چلا گیا۔ تو پھر میں تو حافظ صاحب سے لڑوں گا نا بھی انج دی نظر تسی کیوں رکھی، رہن دیں انج دی نظر رکھو۔ ایسا ہی ہے نا، نظر کا مطلب یہ تھا کہ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ ہوتا ہے دیکھنے کا مطلب، کہ اس کو اپنی نظر میں رکھنا ہے، اس کا نقصان نہ ہو۔ تو احباب گرامی، اللہ نے فرمایا میرا نبی تم پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہے، اگر وہ نہ ہو تو تم تباہ ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری تباہی ہو جائے۔ اگر تم موجود ہو تو یہ میرے نبی کی نگاہ کرم کا صدقہ موجود ہے، اس کو شاہد کہتے ہیں، اس کا معنی شاہد ہوتا ہے، شاہد کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو احباب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ بھی آپ کے ذہن نشین ہو کہ سننے میں اور دیکھنے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرا نبی سننے والا نہیں ہے، صرف دیکھنے والا بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی دیکھنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھنے والا ہے، یعنی نبی ہر جگہ دیکھنے والا ہے، حتیٰ کہ نبی نے وہ بھی دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ سمجھ آئی؟ یعنی خدا بند لم یزل کو بھی دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں دیکھا، یہ فقط میرے رسول نے دیکھا ہے۔ تو احباب گرامی، دیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تو دیکھ نہیں سکتا۔ چلو بہرحال اللہ کے نبی کی طلب تھی، تو ایک جلوہ آیا، اس جلوے کے آنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ تو دیکھ نہیں سکتا، تو پتہ چلا پھر دیکھا تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر کیسے دیکھ سکتے تھے؟ نہیں نہ دیکھا، وہ جلوہ دیکھا جو ابھی دیکھا نہیں تھا، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اس جلوے کی بھی برکت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ظاہری آنکھ تھی، ظاہری نبوت والی آنکھ نہیں، ظاہری آنکھ 100 کوس تک، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں ایک کوس میں، ایک کوس میں پتہ نہیں 3 میل کے پتہ نہیں کتنے میل ہوتے تھے، اور 100 کوس اتنی دور رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پہ چونٹی سیاہ رنگ کی بیٹھی ہوتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے تھے۔ یعنی یہ اس ایک جلوے کی برکت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ جلوہ آیا تھا
پڑا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اس کی یہ برکت ہو گئی کہ ظاہری نگاہ اس حد تک چلی گئی تو جس نے ایسے روبرو دیکھا ہو اور یوں دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسے دیکھا ہے کہ نہ آنکھ پھٹی ہے نہ حد ادب سے بڑی ہے اور نہ ہی وہ آنکھ پریشان ہوئی ہے، میرے نبی نے جی بھر کے دیکھا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے بھی فرمایا رائی تو ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو دیکھا وہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ تو میرے احباب گرامی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مثال اس لیے دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو ایک جلوہ سا آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایک جلوہ سا آیا تھا تو نگاہ اور دیکھنے کی طاقت اتنے دور تک تھی، تو جس نے یوں دیکھا ہو تو اس کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ تو یہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے، میرے محبوب نے بھی دیکھا ہے، اس لیے میرے احباب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دیکھنے والا اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں نا، اس کی ساری حکمتوں کو تو میں اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن وہ حکمتیں جو علماء بیان فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ حکمت اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، چونکہ میرے نبی ہیں عالمین کی رحمت، میرے نبی عالمین کی کیا رحمت سے۔ اچھا عالم ہے 18,000 علماء سے ایسے سنتے ہیں، کتنے عالم ہیں؟ 18,000 عالم، اور جس میں آپ رہ رہے ہیں ایک یہ عالم، ایک یہ عالم ہے، ایک اس عالم کو کما حق ہم جانتے ہیں۔ کوئی عالم دین کہتا ہو کہ میں اس سارے عالم کو کما حق جان گیا ہوں، ہم تو اس ایک عالم کو نہیں جان سکے، تو 17,999 اور بھی عالم ہے، وہ کہاں ہے وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، ہمیں تو نہیں پتا وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، وہاں کے بسنے والے کون ہیں اور وہ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ تو احباب گرامی اگر اتنے ہزاروں عالم ہیں تو نبی تو ہر عالم کی رحمت ہے نا، میرا محبوب ہر عالم کی رحمت ہے، جس طرح آپ کے اس عالم کی رحمت میرا محبوب ہے، اسی طرح اللہ کے ہر عالم کی رحمت بھی آپ کا اور میرا محبوب ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس پر رحم کرنا ہو اس پر نظر رکھنی بھی ضروری ہوتی ہے، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کو سننا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کی مشکل کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، چونکہ کل عالمین کی مشکلوں کا حل ہونے کا مرکز میرے نبی کی ذات ہے، اس لیے اللہ نے سارے جو عالمین ہیں ان کو یہ بتا دیا کہ تم پر رحمت در مصطفیٰ سے ہوگی، اس لیے میرا محبوب سارے عالمین پر نگاہ رکھتا ہے، جس کو جس عالم میں ضرورت پڑتی ہے میرا محبوب ان کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ ہے اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو شاہد بنایا ہے کہ وہ ہر وقت نظر رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے۔ بھئی مثالیں ہیں نا ہمارے پاس اس دنیا میں، یہ جو ہماری دنیا ہے، اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پہ مشہور ہے حضرت امام شرف الدین بصیری، جب بیماری لمبی ہو گئی اور بستر علالت پہ پڑ گئے، بیمار پڑ گئے، تو پھر مصیبت میں میرے نبی کو پکارا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب سب ساتھ چھوڑ گئے، ایک ہی ہے جو رحمت للعالمین ہے، تو یاد کیا تو میرے محبوب نے کرم نوازی فرما دی۔ ایسے ہی ہزاروں مثالیں ہیں اس دنیا میں، جانوروں کی، پرندوں کی، انسانوں کی، کہ جس کو بھی کوئی مصیبت بنتی رہی وہ میرے محبوب کو عرض کرتا رہا، میرے محبوب اس کی مصیبت دور کرتے رہے، کیونکہ اللہ نے یہ مصیبتیں دور کرنے کی ڈیوٹی ہی میرے مصطفیٰ کی لگائی۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن نشین ہو کہ میرے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو اللہ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کی شان بھی عطا فرمائی، بڑی بہت بڑی شان ہے۔ حریص علیکم کا معنی ہے کہ وہ تمہارا فائدہ چاہنے والے ہیں، اپنی امت کے لیے ہر وہ بات چاہتے ہیں جس سے امت کو فائدہ ہو۔ حریص کا ایک نیگیٹو معنی ہے ہمارے ذہنوں میں جو ہم نے پڑھا ہے، لالچی، ہرس کرنے والا، ہرس بندے کو مار دیتی ہے۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں فلانے بندے نوں تے فلانی شاید ہرس لے گئی، ایسے ہی کہتے ہیں، تو
تو یہ ہرس نبی پاک سرکار کو کیا ہرس تھا؟ نبی پاک کو اس بات کا ہرس تھا کہ میری امت بخشی جائے۔ یاد رکھیں اگر ہمارے محبوب کی نگاہ نہ ہو تو ہم تباہ ہو جائیں، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ یہ میرے نبی پاک کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے کہ ہم زمین پر بس رہے ہیں۔